أما بعد فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغبط أولياء عندي لمؤمن خفيف الحاذي ذو حظ من الصلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نقد بيده فقال: عجلت منيته قلت بواكيه قلت راثه. رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دوستوں میں بہت زیادہ قابل رشک میرے نزدیک وہ مومن ہے جو سبک بار یعنی دنیا کے ساز و سامان اور مال و عیال کے لحاظ سے بہت ہلکا پھلکا ہو، نماز اس کا بڑا حصہ ہو اور اپنے رب کی عبادت خوبی کے ساتھ اور صفت احسان کے ساتھ کرتا ہو اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری اس کا شعار ہو، اور یہ سب کچھ اخفاء کے ساتھ یعنی پوشیدگی کے ساتھ اور خلوت میں کرتا ہو، اور وہ چھپا ہوا اور گمنامی کی حالت میں ہو اور اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جاتے ہوں، اور اس کی روزی بھی بقدر کفاف ہو یعنی کفایت کے بقدر، اور وہ اس پر صابر و قانع ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی چٹکی بجائی جیسے کہ کسی چیز کے ہو جانے پر اظہار تعجب یا اظہار حیرت کے لیے چٹکی بجاتے ہیں، اور فرمایا: جلدی آ گئی اس کو موت اور اس پر رونے والیاں بھی کم ہیں، اس کا طریقہ بھی بہت تھوڑا ہے۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر زیادہ انہماک نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کے اعتبار سے انسان کو ہلکا پھلکا رہنا چاہیے، جس چیز سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، کسی کے سامنے محتاجگی نہ ہو، تو اس سے زیادہ کا تگ و دو کرنا یہ انسان کو آخرت سے محروم کرنے کا کبھی باعث بن جاتا ہے۔ جیسا کہ تقویٰ کے جو مراتب ہیں یا ان کی جو اقسام ہیں ان میں شرک، کفر، گناہوں سے بچنا ہے، ویسے ہی اس کی ایک قسم ہے الاجتناب عن الانہماک فی المباحات، مباح چیزوں کے اندر بہت زیادہ منہمک ہونے سے بچنا، اگرچہ وہ ناجائز اور حرام نہیں ہوں گی لیکن ان کے اندر انہماک سے انسان کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہوگا اور جس میں وہ آخرت کی خوب اچھی تیاری بھی کر سکتا ہوگا۔ ایک صحابی حضرت ابو الدرداء، وہ عہدوں سے، منصبوں سے اور مال دولت سے بڑا دور دور رہتے تھے، تو ان کی اہلیہ ہیں حضرت ام الدرداء۔ انہوں نے ان سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے آس پاس کے لوگ تو مناصب حاصل کر رہے ہیں، عہدے حاصل کر رہے ہیں اور ان کو ان پر وظائف بھی مل رہے ہیں، زندگی خوشحال ہوتی جا رہی ہے، لیکن آپ ان چیزوں سے بہت دور ہیں؟ چونکہ آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے آخر میں غنیمتوں اور اموال کا سلسلہ بڑھنا شروع ہو چکا تھا، اور پھر خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی خوب فتوحات ہوئیں اور خوب اموال آئے، تو لوگوں کو مختلف شعبوں کے اندر ذمہ داریاں بھی ملیں اور ان پر ان کو جو حق الخدمت بھی ملتا تھا، جس کی وجہ سے ان کے اندر کچھ فراوانی، خوشحالی آنے لگی تھی۔ تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ بھی کوئی ایسا منصب قبول کر لیں، کوئی مال لے لیں کہ آپ کی زندگی بھی اچھی ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ انسان کے آگے ایک بہت بڑی گھاٹی آنے والی ہے، اس گھاٹی سے بآسانی پار وہی ہوگا جس کے کندھے ہلکے ہوں گے، جس کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ اس گھاٹی سے بآسانی پار ہو جائے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے کندھے ہلکے رہیں، میں زیادہ دنیا میں نہ الجھا رہوں، زیادہ میرے کندھے بھاری نہ ہو جائیں۔ تو یہ ان کا ایک حال تھا، ان کی فکر تھی، چونکہ ان کی توجہ آخرت کی طرف تھی، اس لیے دنیا کے کچھ نقصان کو بھی برداشت کر لیا کرتے تھے، آخرت کا نقصان برداشت نہیں کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان ناپسند کرتا ہے اور ان کو اچھا نہیں سمجھتا، ایک فرمایا موت اور ایک مال کا کم ہونا، قلت مال۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کو انسان ناپسند کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ ان دونوں چیزوں میں انسان کے لیے خیر کا پہلو موجود ہے، اور وہ یہ کہ جس پر موت آ جاتی ہے اگر وہ ایمان کے ساتھ وصلت ہو گیا تو وہ بہت سے فتنوں سے محفوظ ہو گیا۔ جو زندہ ہیں ان کا تو فتنے میں پڑنے کا امکان ہے، لیکن جو اپنا ایمان بچا کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا اس کا اب کسی فتنے میں پڑنے کوئی اندیشہ نہیں ہے۔
تو یہ موت میں خیر کا پہلو ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان کو دنیاوی مصائب سے تنگ ہو کر موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. کسی پر بیماری آ گئی، کوئی اور پریشانی آ گئی اور وہ کہ اللہ مجھے موت دے دے، یہ شرعاً ناجائز ہے. البتہ حدیث شریف میں ایک دعا سکھلائی گئی ہے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. اے اللہ مجھے زندگی دے جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہو، اے اللہ مجھے موت دے دے جب میرے لیے مرنا بہتر ہو. یہ دعا تو سکھلائی گئی، یہ دعا مانگ سکتے ہیں. دوسری چیز ہے قلت مال. تو یہ بظاہر تو انسان کو ناپسند ہے، مال کم ہو اس کا اچھا نہیں لگتا، بلکہ اس کو بڑھانے کی فکر کرتا ہے. لیکن اس میں خیر کا پہلو ہے، جس کا مال کم ہوگا حساب ہلکا ہوگا، حساب آسان ہوگا. اور محشر کی گرمی اور وہاں کا ایک لمحہ بھی گزارنا یہ بہت مشکل ہوگا. تو جن لوگوں کا حساب ہلکا ہوگا وہ تو بڑے خوش قسمت لوگ ہوں گے. اس لیے انسان کو دنیاوی معاملات میں زیادہ تگ و دو نہیں کرنی چاہیے. ایک جائز حدود میں رہ کر اپنی جائز ضروریات کے لیے وہ کوشش کرے، اس میں بھی اس کو انشاءاللہ رزق حلال کمانے کا ثواب مل رہا ہوگا. لیکن ایسا معاملہ دنیا کے ساتھ نہ کرے کہ گویا دنیا اس کا مقصد اصلی ہے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. یا رب لک الحمد. یا رب اللهم برحمتك يا ارحم الراحمين.